احترام کرنے کے حوالے سے اس کو ڈسپوز کر دیا, ساتھ لگا دیا, مین درخواست کی پریئر کے ساتھ ملا دیا. جہاں تک دو فریق ہیں, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ, ان کی حد تک عدالت نے کہا ہے کہ انہیں ابھی فریق بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی حد تک درخواست واپس لے لی ہے. لیکن سیکرٹری انٹیریئر اور سیکرٹری ڈیفنس کو عدالت نے فریق بنا دیا ہے. آئی جی صاحب آج پیش نہیں ہوئے, انہوں نے یوم شہداء کے حوالے سے جانا تھا, عدالت نے کہا وہ ریکارڈ ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے. آج ایک بڑی اہم پیش رفت ہے, علی اشفاق آپ کو وہ بتائیں گے, جو ایک انویسٹیگیشن آفیسر کو ایک درخواست دی ہے, وہ بہت اہم درخواست ہے. آج عدالت کے اندر اس درخواست کے بارے میں ذکر کرنا تھا, لیکن چونکہ عدالت نے اب آج حکم دیا, عدالت کو کہا ہے کہ نہ ان کے والد کو مدعی کو بلایا جاتا ہے, وہ عدالت نے آج ہدایات جاری کی ہیں کہ مدعی کو بلایا جائے اور یہ سارے لوگ ان کا موقف سنیں اور ساری جو باتیں ہیں. اور آج انہوں نے مدعی نے عدالت کے اندر آئی جی کے اپنے پرسنل کریکٹر کے حوالے سے یا پرسنل کے حوالے سے کچھ احوال سامنے رکھے ہیں. وزارت داخلہ کی طرف سے آج وہی ایک کہ ہمارے پاس بندہ نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. عدالت کا 22 مئی کا آرڈر پڑھ کے بتایا گیا, 16 مئی کو خط لکھے گئے تھے, لیکن ابھی تک کچھ نہیں کیا. عدالت نے واضح طور پر کہا ہے کہ مجھے یہ نہیں بتانا آپ نے کہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے, عمران ریاض کو بازیاب کرانا ہے. یہ ان کی آئینی ڈیوٹی ہے, یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے. عمران ریاض کو, ایک ریاست کے شہری کو, ہر حالت میں بازیاب کرایا جائے اور اس کے لیے تمام وسائل جو ہیں وہ بروئے کار لائے جائیں اور اس میں کوئی ایسا راستہ نہ چھوڑا جائے کہ جس سے یہ کام جو ہے یہ پس پشت کی طرف ڈال دیا جائے. ہم سب لوگوں کا کنسرن, پوری عدالت کا کنسرن, صحافی برادری کا کنسرن عمران ریاض کی بازیابی ہے اور اسے ہر حالت میں بازیاب کرانا ہے. اور یہاں ایک بات اور کرتے چلے, صحافیوں کے حوالے سے پٹیشنز دائر کر دی ہیں, آج ایک لگی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, لیکن ابھی بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. حکومت وقت پھر سوچ لے, سمیع ابراہیم صاحب کو اٹھا لیا گیا بغیر کوئی وجہ کے. اور یہاں ایک اور بات بتاتے چلیں, آج ایم پی او کو چیلنج کر دیا جو ڈیٹینشن آرڈر کے حوالے سے. آپ کوئی وجہ بتاتے نہیں ہیں, صحافیوں کو اٹھا لیتے ہیں, بھائی وہ صحافتی خدمات انجام دے رہے ہیں, اگر کوئی کسی کو اس پہ اعتراض ہے جائیں جا کر قانون سازی کریں, وہ روک دے گا. عدالت نے اس پہ بھی اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور جتنے ڈیٹینشن آرڈرز ہیں اس کی کاپیاں ہم نے مانگی ہیں, عدالت نے اس پہ بھی جواب مانگ لیا ہے, اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی بلا لیا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جہاں صحافیوں کی آواز اب عمران ریاض سے آگے جا رہی ہے, یہ روکنا ہوگا. سمیع ابراہیم کی گرفتاری کو مذمت کرتے ہیں ہم اور انہیں بازیابی کے لیے کہتے ہیں. علی اشفاق آپ کو اس درخواست, اسپیسیفک درخواست کے بارے میں بتائیں گے جو اس کے والد صاحب نے. اب معاملہ, اب یہ تصویر کا ایک نیا رخ آنا ہے اور اب امید ہے اس درخواست کے بعد عمران ریاض کی بازیابی ممکن ہو سکے گی. جی السلام علیکم, بسم اللہ. سو بیسکلی اظہر صاحب نے آپ کو جو جتنی عدالت کی پروسیڈنگ ہے وہ ہائی لائٹ کی ہیں. عمران ریاض کے والد صاحب نے پرسوں سے ایک درخواست جو کہ مقدمہ آلریڈی سیالکوٹ میں عمران کے اغوا کا کورٹ کی پروسیڈنگ کے اسپرٹ میں, کورٹ کی آبزرویشن کے تحت درج کرایا گیا تھا, اس کے تتمہ بیان یعنی کہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تیار کی ہے. اور اب چونکہ جو آپ کے سامنے عدالتی پروسیڈنگ آئی ہے اس میں تمام ریاست کی طرف سے, چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہے, چاہے وہ پولیس ہے, یا وہ انٹیریئر منسٹری ہے, یا وہ ڈیفنس منسٹری ہے, عدالت میں ایک نوٹیفیکیشن جو سے پیش کیا گیا جس میں کہا کہ ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ جو کہ پاکستان میں پولیس, انٹیلیجنس ایجنسیز, ایم آئی, آئی ایس آئی اور آئی بی, ان کا ایک کمبائن قسم کا ورکنگ گروپ بنایا گیا ہے. اور وہاں پہ لازمی طور پر ان کا یہ زبانی بیان ہے کہ ہم نے بہت سی پروگرس کر لی ہے اور اچھی بہت جلد ریزلٹس کی ہم آپ کو جو ہے وہ ایک نوید سنا رہے ہیں, جس کی عدالت نے ان سے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے تھرو جو اس کی ورکنگ, جو جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے اس کی پروگرس اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ریکارڈ پہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ آرڈر کیا ہے. اب جو آج عدالت میں ایک مزید پیش رفت ہوئی ہے جس میں کہ پولیس کو آج بائنڈ کیا گیا کہ جو عمران ریاض کے والد ہیں اور اس کے وکلاء, وہ 2 وکلاء جو ہیں, یا میں اور اظہر صاحب جو ہیں وہ ان کو اکمپنی کریں گے اور ان کو مزید جو ہیں وہ اپنے جو مٹیریل ہے اور جو اپنی کنٹینشنز ہیں وہ ریکارڈ پہ رکھیں گے. اور اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمران ریاض خان کو توہین آئی جی پنجاب پہ جو عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کی تھی
جس کو IG صاحب نے اپنی توہین کنسیڈر کرتے ہوئے FIA میں ایک فارمل انکوائری اس پہ شروع کروائی اور وہ 17 مارچ کو ایک FIA نے اس پہ سمن ایشو کیا جس پہ ہم نے بطور عمران ریاض خان کے وکلاء FIA سے ٹائم لیا ہوا تھا، جس کے بعد وہ عمرے پہ گیا اور اس کے بعد وہ واپس پاکستان آیا اور اس کے بعد ہمیں کوئی سمن نہیں آیا۔ IG صاحب جو ہیں وہ ہم ان کو اس پورے قصے کا مرکزی ملزم عمران ریاض کے والد اور اس کی پوری فیملی جو ہے وہ سمجھتی ہے۔ اس کی بیسس یہ ہے کہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اپنا پرسنل وینڈیٹا، اپنی پرسنل اینیمیٹی کو نہ صرف یہ کہ ریکارڈ کے تھرو، جو کہ سرکاری ریکارڈ ہے FIA کا، وہ سمن جس میں سبجیکٹ میٹر لکھا ہے ڈیفیمیشن کے واقعے کی آڑ میں جو ہے وہ ٹائمنگ کا انتظار کیا اور عمران کو جو سا ہے وہ مرکزی سہولت کاری کے تحت مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر، جبکہ اس پہ نہ ہی کوئی MPA کو آرڈر تھا، نہ ہی کوئی ڈیٹینشن آرڈر، نہ ہی کوئی پرچہ تھا، ایئرپورٹ پہ ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور حبس بجا میں رکھا اور اسٹیبلش ہوا، اور 9 گھنٹے بعد ایک جیلی فرضی من گڑت جو ہے وہ سٹوری کریٹ کر کے ڈی سی او کو پروونشل گورنمنٹ کے تھرو انفلوئنس کر کے، اپنا انفلوئنس استعمال کر کے، متعلقہ پولیس کے ساتھ جعلی سفارشات مرتب کر کے اس کو اپنی طرف سے لیگل فریم ورک میں لانے کی ناکام کوشش کی، اور بعد ازاں جو سا ہے وہ جو کہ ثبوت ہمارے پاس ہے، لیکن اس IG کی موجودگی میں، ڈاکٹر عثمان انور کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں ہے جب یہ عمران ریاض کے مقدمے کا مرکزی ملزم جو ہے وہ اب بن گیا ہے۔ اس کی زیر نگرانی، اس کے زیر اثر IG پنجاب کے سب آرڈینیٹ جو ہیں وہ اس مقدمے کی کوئی بھی تفتیش کرنے کے اہل ہوں، بیکاز یہ ایک سٹینڈرڈ پرنسپل آف لا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مرکزی ملزم ہے وہ IG ہے اور اس کے ماتحت افسر جو سے ہیں اس کے خلاف بونا فائڈلی جو سا انویسٹیگیٹ کریں گے۔ لہٰذا ہم یہاں تک تو جو سا ہے وہ اطمینان میں ہے کہ عدالت نے جو پریویس آرڈر پاس کیا تھا اس کی بیسس پہ جو جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے جس میں کہ آزاد ادارے جو ہیں ISI MI اور IB بھی ہیں، ان کو عدالت نے جو سا بار بار یہ کہا کہ آپ اپنی کوپریشن جو سا شو کریں جو اب تک ریکارڈ پہ نہیں آئی لیکن اورل سمیشن آئی ہے۔ ذاتی طور پر آپ کو بتاتے چلیں، ہمارا مکمل قوی یقین ہے کہ ہمارے ملک کے حساس ادارے، چاہے وہ IB ہے چاہے ISI MI ہے، ان کو پوری کیپیبلٹیز ہیں، فل ریسورسز ان کی ڈسپوزل پہ ہیں، ٹیکنالوجیکل، ہیومن ریسورس۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دیدہ دلیری سے کوئی جیل کے پریمیسز کے اندر سے بندہ اٹھائے، جیل سے باہر نکلتے ہی جیل کی باؤنڈری کے اندر سے بندہ اٹھائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے حساس اداروں کے پاس، جہاں پہ لاکھوں کی فورس ہے، اربوں روپے کا بجٹ ہے اور دنیا کی سب سے لیٹسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں، اور اگر صرف نیت ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران ریاض باہر نہ نکلے۔ یہ تو اپنی جگہ پہ کہہ دیا، چونکہ تمام ادارے جو سے ہیں وہ کسٹڈی سے ڈینائی کرتے ہیں، باوجود ہم آپ کو بتا رہے ہیں بار بار کہ ہمارے ذرائع، ہماری انفارمیشن اور جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے اور جو انڈائریکٹ ایویڈنس ہے جو کہ ہم نے ٹائم اینڈ اگین جو سے پولیس کے اہم جو سے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، انہوں نے اس کو مینوپولیٹ کر کے جو ہے وہ ایک جیل سازی کر کے جیلی ویڈیوز بنائی ہیں جیل کی، جو کہ آپ کے سامنے اس کی کلی کھل گئی ہے۔ اس وجہ سے ہم ذاتی طور پر ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اس کے ذیلی ادارے میں ہے، لاہور میں ہے۔ ہم ان کو بار بار جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں لازمی طور پر پتہ ہے ہمارے بھی کچھ جو ہے وہ سیف گارڈز میکنزم ہے جس کے تحت ہم بھی کچھ نہ کچھ ٹریکنگ اور ٹریسنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لازمی طور پر ہم اس وقت تک کی عدالت کی پروسیڈنگ سے مطمئن ہے، چونکہ عدالت بار بار کہتی ہے کہ اس کا فنڈامنٹل پرپز 2 پرائرٹی وائز 2 پرائرٹیز ہیں، 1 to secure and safeguard the life of عمران ریاض